مشکل ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آقا وہاں ہوں گے نا, اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا. یقیناً پرابلمز بہت ساری ہیں, محشر میں کتنے مسائل ہیں. آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں, پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے. بہار شریعت, مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے. بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ ایمانیات پر ہے. میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, صحابہ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, قیامت کے بارے میں. امیزنگ, بہت ضروری ہے, بیسک کتاب ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا, آپ یقین کریں, میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے, ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے. مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے, کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے, ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے. یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج 1 میل پر ہے, زمین تانبے کی ہے اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے, اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش, ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی, لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی, یہی اتنی خطرناک ہے. مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے, اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا, سوال جواب بھی ہوں گے, نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا, پل صراط سے بھی گزارا جائے گا. اب امیجن تو کریں کتنی مشکلیں ہیں. اللہ اکبر. مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آقا کی رسائی ہے, اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا, پیاس بہت ساری لگنی ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, مگر اس دن ساقی کوثر کون ہوں گے, جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا. اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا, اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں, شربتن ہنیئتم لا نغمع بعدہ ابدا. فرمایا ایسا شربت ہے, ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ. یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے, اچھا اور کیا مشکل ہے, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, عیب کھل جائیں گے, اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا. جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے. مگر میرے رضا کہتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا, اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے مل کر صلی اللہ. اور رنگے رنگوں کا پردہ, رنگے بے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے صلی اللہ. ایک اور مشکل بھی تو ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, گھبراہٹ کا عالم ہوگا, چیخو پکار کا عالم ہوگا. یہ برج, یہ پل تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک,
مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے؟ رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رب سلم امتی۔ میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم سلی ڈھارس سے، سلم 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 سلی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھنے کو کیا ملا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں، درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے، یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، ادھر درود پاک پڑھو ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا، درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں۔ اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں، 313 بار تو کم از کم پڑھیں تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو۔ اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں، تو آپ نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں۔ اچھا حضرت عمر فاروق کو بڑا عجیب سا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس، کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، وہ جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب۔ وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ آپ نے کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے، اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلمز، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب
किसी नेकी के काम को करने की आदत होती है। वैसे कभी सोचे इस बात पर कि मुझे और आपको कभी ऐसा ख्याल आया और उस ख्याल में हम इतने गुम हो गए हों कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मेरी आखिरत कैसी होगी, मेरा जन्नत में दाखिला कैसे होगा, या कभी जनाब इस ख्याल से मुझे और आपको नींद ना आई हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जनाब दुनिया की टेंशन की वजह से, दुनिया के किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं रात को सो नहीं पाया, मेरी आंख खुल गई। मगर ऐसा कभी हुआ कि एक रात नींद इसलिए ना आई हो कि याद रसूल ने तड़पा दिया हो, प्यारे आका के इश्क ने तड़पा दिया हो, दीदारे रसूल के लिए मेरी आंखें बेकरार हो गई हो, मदीने की याद हो और मेरी आंखों में आंसू हो और इसी आंसुओं के साथ मेरी रात गुजरी हो। जब कभी कोई ऐसी रात, कभी कोई ऐसा दिन हमसे गुजरा हो। अल्लाह अकबर, ये शेर कितना प्यारा है नात का। काश मैं और आप इसके मिस्ताक बन जाएं कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। अल्लाह करे हमारी तखलिये भी, हमारी खलवतें भी कभी ऐसी हो, इस तरह की महफिल हो, कोई नाथा नात पढ़े और इश्क़ रसूल वाली नात पढ़ दे तो कभी कभी हमारी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं, कभी हम भी मदीने की याद में तड़प जाते हैं। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। मगर सच बताऊं, असल मजा क्या है कि मैं हूं अकेला और मेरा कमरा हो, मुझे कोई देख ना रहा हो और मेरी आंखों से आंसू मदीने की याद में बह रहे, मेरी आंखों से आंसू नबी पाक की याद में बह रहे हो। मैं वो रात तड़प कर गुजारूं कि या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका उम्मती हूं, मुझे भी आपका दीदार नसीब हो जाए। कभी कोई रात ऐसी गुजरे कि अपने गुनाह याद आए और मैं जा नमाज बिछाऊं और सजदे में जाकर अपने रब की बारगाह में आंसू बहाऊं। यकीन करें ये अकेले में आंसू बहाना, इसका लुत्फ ही और है, इसकी चाशनी ही और है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं सैयदना उस्मान गनी से, ऐ उस्मान जरा ये तो बताइए आप किस सोच में थे। आप पता है उस्मान गनी अल्लाह तआला क्या बताते, आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आपकी तैयबा में एक सवाल पूछना था, मैं वो सवाल पूछ नहीं पाया, काश मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हमें तो बताओ वो सवाल क्या था। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मैंने सवाल ये पूछना था कि कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर, कौन सी चीज होगी कि जिसकी वजह से कयामत के दिन नजात मिल जाएगी, बंदा बख्शा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया ऐ उस्मान, मैंने अपने आका से ये सवाल पूछ लिया। आप तो नहीं पूछ सके ना, मैंने पूछ लिया है। अब रिवायत के अल्फाज हैं कि हज़रत उस्मान गनी खुशी से खड़े हो गए, इतना खुश हुए क्योंकि उनको ये पता था कि इन्होंने सवाल पूछा, इनके पास जवाब भी होगा। जो सवाल मैं नहीं पूछ सका इन्होंने पूछ लिया और जवाब भी होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐ अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा देखिए कितनी आखिरत की फिक्र थी, कितना इल्म दीन का शौक था, कोई और दुनियावी मकसद नहीं है कि इनके पास इस सवाल का जवाब है। खुशी से झूम उठे, कहते हैं अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही हमसे इस मामले में आगे बढ़ने में हकदार थे। क्या कमाल आपने कर दिया है। अब मेहरबानी करें जल्दी से जवाब बताइए कि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। अच्छा ये वो लोग हैं जो पहले ही बख्शे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पहले ही जन्नती हैं, जिन्होंने नबी पाक से जन्नत की बशारतें सुन ली हैं, मगर फिर भी इनको पता करना है कि कयामत के दिन कैसे बख्शे जाएंगे, नजात कैसे होगी। अब तक तो सवाल सुना है कि हम में से किसी के दिल की कैफियत ऐसी बनी कि यार जल्दी से मुझे भी जवाब पता चल जाए, मैं भी उस पर अमल कर लूं और कयामत के दिन मैं भी बख्शा जाऊं। सुनो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी पाक से पूछा मा नजातु हादल अम्र, कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन क़बिला मिन्निल कलिमता फहिया लहू नजातुन, फरमाया यानी वो कलमा जिसकी मैं दावत देता हूँ, यानी कलमा तैयबा, जिसने दिल से वो कलमा कबूल कर लिया उसके लिए नजात है। आए है सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को तो जवाब मिल गया, इनके सदके हम गुलामों को भी जवाब मिल गया, हम गुनाहगारों को भी जवाब मिल गया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से दो तीन बातें बड़ी अहम सीखने को मिल रही। पहली बात कि रोजे क़यामत नजात का दारो मदार ईमान पर है।
کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے، اب ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے، کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دے۔ تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام؟ کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس پہ یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقامہ لفرقۃ السنت والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔ اچھا ہمیں بھی ایک عجیب سا خبط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے لیاقت آباد والوں، بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ، گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے، بلڈر سے بناتے ہیں۔ اچھا علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا جناب اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہیں، آپ کہیں یار میرا موچی جوتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں، تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ سلواتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے۔ تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھائے ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کہ دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کو سنتے ہیں، خود کو مطالعہ کیا نہیں، خود کو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، تو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو،
चोरों की रखवाली है, यानी चोर ही रखवाल बन गए हैं। तो चोर कर चोरी करना कितना आसान हो गया, यानी ईमान के डाकू घूम रहे हैं। और फिर आपने फरमाया आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। ऐसे शातिर चोर हैं कि आंख से काजल चुरा लें। आंख से काजल कोई चुरा सकता है कैसे? फरमाया हाँ, ये ऐसे शातिर हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें दीन की बात करके, तुम्हें सुन्नत की बात करके, तुम्हें कुरान सुनाकर तुम्हारा ईमान ले जाएंगे। और तुम समझोगे मैं तो दीन सीख रहा हूं, मैं तो जनाब मॉडर्न दीन सीख रहा हूं, मैं तो लिबरल दीन सीख रहा हूं। जनाब आप गौर करें ये प्लान क्या है जो आजकल ये ईमान के डाकू आए हैं। पहले आपको सहाबा से दूर करेंगे, फिर आपको औलिया से दूर करेंगे, फिर आपको उलमा से दूर करेंगे, कहेंगे किसी की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट दीन सीखो। जब बीच से ये सारे लोग हट जाएंगे तो फिर आपका ईमान चोरी करना आसान हो जाएगा, आपको दीन से दूर करना आसान हो जाएगा। अरे हम कैसे औलिया किराम का फैजान छोड़ दें? अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम मुसलमान हैं तो ये फैजान है औलिया किराम का। मेरे ख्वाजा आए थे इस सरजमीन पर जिन्होंने आकर 90 लाख अगर मुस्लिमों को मुसलमान किया। मेरे दादा आए थे पाकिस्तान में जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को यहाँ पहुंचाया। नबी ये पाक के दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद सहाबा किराम पूरी दुनिया में गए। ये तसलसल है, ये फैजान है मुस्तफा करीम का, ये फैजान है सहाबा का, ये फैजान है औलिया का। और आज हमें कहा जा रहा है जनाब ये औलिया किराम की, ये उलमाए किराम की, इन सबको बीच से हटा दो। तो आप जनाब आप खुद ये प्लान समझ लेंगे क्या है। सदियों से लोग इन बुजुर्गों के जरिए मुसलमान हो रहे हैं, इन बुजुर्गों के जरिए दीन सीख रहे हैं। और आज आकर हमें कोई समझाता है और हमारा नौजवान कंफ्यूज होकर फिर कहता है जनाब वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि ईमान बड़ी कीमती चीज है। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। ईमान संभाल कर, ईमान सलामत लेकर मुझे और आपको कब्र में जाना है तो अच्छी सोहबतें रखिए, आशिकान रसूल की सोहबतें रखिए, अहले इल्म की सोहबतें रखिए, ताकि ईमान भी महफूज रहे और अकीदा भी महफूज रहे। और इस मुबारक वाक़े से एक और बात बड़ी प्यारी सीखने को मिल रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गलत फहमी को बाकी नहीं रहने दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को फौरन खत्म किया। इसको लिंगर ऑन भी किया जा सकता था, बाद में देख लेंगे। हज़रत उमर फारूक के दिल में हो सकता है कुछ बात रह जाती कि पता नहीं क्यों सलाम नहीं किया। राइट अवे पहुंचे, फौरन बात की कि हमने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं किसी और सोच में था, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई ना। हम ये नहीं करते, हम दिल में पालते हैं, हम पूरा प्लान उसके साथ बना लेते हैं। यार आज नमाज में गया, फला नमाजी ने मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं, लगता है कोई प्लानिंग कर रहा है मेरे बारे में। फला जो है मुझसे हाथ नहीं मिलाया, 3 लोगों से हाथ मिलाया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया, लगता है इसका कोई इरादा मेरे बारे में ठीक नहीं है। अरे भाई उसकी सोच क्या थी? अरे आज मुस्कुराया नहीं, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है वो किसी और टेंशन में हो। मुझे सच बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आता जब आप किसी टेंशन में होते हैं, आपका जी भी नहीं चाहता किसी से बात करने को, आपका जी भी नहीं चाहता किसी से मुलाकात करने को। अब मिसाल देता हूँ, थोड़ी देर की चलें, आज की ताजा मिसाल देता हूँ। मैं गाड़ी से उतरा, अब जब मैं गाड़ी से तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है जब आपकी गाड़ी में एसी चल रहा हो और आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो आपके ग्लासेस जो है ना वो बिल्कुल नजर कुछ भी नहीं आता। फौरन आप जब गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आपके ग्लासेस पूरे जो क्या कहते हैं फॉग आ जाती है, नजर नहीं आता। तो हमें फौरी उतरने के बाद ग्लासेस उतार कर उसको साफ करने पड़ते हैं। बाहर उतरते ही मैं ग्लासेस साफ करने लगा तो 4-5 लोगों ने हाथ के लिए फौरन हाथ बढ़ा दिया, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी ग्लासेस साफ किए, ग्लासेस पहने तो लोगों ने हटाना शुरू कर दिया। अब मैं जब आगे आया ना तो मैंने कहा हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आया यार मौलाना साहब तो बड़े आदमी है, मगरूर है, हाथ बढ़ाया तो हाथ भी नहीं मिलाया। अच्छा हो सकता है उसी की किसी ने वीडियो बना दी, बना लेते ना लोग वीडियो कि देखें हमें कहते सलाम आम करो, हमने तो हाथ बढ़ाया तो हाथ ही नहीं मिलाया, फौरन बदगुमान प्लान। यानी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारी सुई नेगेटिव से क्यों शुरू होती है। हमारी हर बात हमेशा नेगेटिव से शुरू होगी। मिसाल के तौर पे हमने किसी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया है, जब अपना काम होता है तो पहली बेल में उठाता है, खुद फोन करता है। आज मैंने फोन किया तो फोन ही नहीं उठाता। अच्छा ये तो वो बदगुमान हो रहा है कि जिसको ये पता है कि इसके पास मेरा नंबर है। हमारे साथ तो नहीं कहानी है, हम किसी का फोन ना उठाए कहते हैं आप गरीबों का फोन नहीं उठाते। मैंने कहा यार मुझे आज तक कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला कि आपके फोन नंबर के साथ बैंक बैलेंस भी लिखा हुआ आता हो कि किसी गरीब साहब की कॉल आ रही है, अमीर की कॉल आ रही है, तो किसी का भी नहीं उठा पाता। क्यों बदगुमान हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में? अब गौर करें ना, फोन नहीं उठाया बड़ा आदमी हो गया। अच्छा किसी को दावत में बुलाया,
نہیں آیا. ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے, امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں. پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا, ہو سکتا ہے خود بیمار ہو, فون آپ کا نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو. آپ کے نماز پڑھتے بھی فون اٹھاتے ہیں. اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, میرے موبائل میرا جیب میں, فون بج رہا ہے, میں نہیں اٹھا رہا. آپ کوئی کہہ رہا ہے بھائی بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا. بیان کرتے ہوئے فون کیسے اٹھاؤں گا بھائی؟ کوئی تو حسن زن, کوئی تو ہم کہیں سے کوئی پازیٹیوٹی لائیں, اور اچھا غلط فہمی ہو بھی رہی ہے دل میں تو پوچھے تو صحیح اس سے. پوچھتے ہی نہیں ہیں, گمان. دیکھیں آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو بات آئے آپ گناہگار نہیں ہوں گے, مگر اس نیگیٹو بات کو آپ نے دل میں جما لیا اور اس پر پختہ ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں بندہ ہی ایسا ہے, اظہار بھی کر دیا, یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام. آپ کو پتہ ہے یہ بدگمانی ایسا عجیب گناہ ہے, بہت سارے گناہ کرنے کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کے سامنے بولتے ہیں نا, اکیلے اکیلے جھوٹ نہیں بولتے. غیبت کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ باتیں کر کے غیبت کر رہا ہوتا ہے. بدنگاہی معاذ اللہ, کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. یہ بدگمانی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اکیلے ہی بیٹھے, اکیلے ہی سوچی جا رہے ہیں, اکیلے ہی دل پختہ کر رہے ہیں, اکیلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں, اور اکیلے ہی گناہگار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے. ہماری دکان کیسے دکان کھولی, اور اس کے بعد وہ بیچارہ نیک نمازی آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, سامنے بیٹھ کے میرے بارے میں وظیفہ کرتا ہے. یہ روز آتا ہے, وظیفہ کرتا ہے, میری مطلب پھوکے مار رہا ہوتا ہے, سارے گھا گزر جا رہے ہیں, میرے گھا ختم ہو گئے. او اللہ کے بندے, وہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہے, ذکر کی برکت سے گھا جاتے ہیں, تو بھی کرنا شروع کر دے, تیرے پاس بھی آ جائیں گے. بدگمانی چھوڑ. وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ نماز بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے. اب تم بھی پڑھنا شروع کر. آلویز نیگیٹو. گھروں میں اتنی زیادہ بری حالت ہو گئی, ساس بہو سے بدگمان, بہو ساس سے بدگمان ہے, ذرا بھائی بہن, ہر تیسرا دوسرا آدمی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے. کیوں ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام. مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. غلط فہمی ہو گئی, پوچھیں تو صحیح. ایک بار کیا ہوا, ایک دوست, 2 دوست تھے نا, اور بہت پیار تھا آپس میں, تو انہوں نے پلان کیا کہ یار اس بار چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تمہارے پاس آؤں گا, اور دونوں مل کر ہم ذرا مزے سے جائیں گے, پاکستان کے ناردرن ایریاز میں گھومیں گے پھریں گے, چھٹیاں منائیں گے. فل پلان ہو گیا. اور اس نے کہا میں بھی اپنی فیملی کو لے کر یا اپنے دوست اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا, آپ بھی ہوں گے, ہم ساتھ چلیں گے. ٹائم سیٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ تھا, مثال دیتا ہوں, ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں, کراچی میں رہتا تھا, دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا, اور اسلام آباد سے انہوں نے آگے جانا تھا. چھٹیاں ڈیسائیڈ ہو گئی, سب طے ہو گیا. یہ بندہ کراچی سے گیا اسلام آباد اس کے گھر پہ. جب وہ گھر میں گیا تو وہ سوچا کہ آج تو مجھے خوب محبت سے وہ ملے گا, پیار سے ملے گا, اور تھوڑی دیر میں سامان وامان پیکنگ ہوگی اور ہم روانہ ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو اس نے سلام دعا کی, اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بولا کیسے کیا آنا ہوا, چلنا نہیں ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں؟ بس میں نے کہا نا میں نہیں جا سکتا, آپ جائیے. تو کہا نا مجھے کھانے کا پوچھا, نہ پانی کا پوچھا, نہ اس نے جناب مجھ سے کوئی مسکرا کر بات کی, اور میں تو اس کے پاس آیا تھا. میں تو سمجھا پہلے تو مجھے ایک دن قیام کے لیے کہے گا کہ اتنا دور سے آئے, قیام کا بھی مجھے آفر نہیں کی. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ کم از کم یہ کہے گا بھائی آج رات یہاں سو جاؤ پھر روانہ ہو جانا. کچھ بھی آفر نہیں کی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں چلا گیا چھٹیوں پہ, اور نیت کر لی کہ زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. 10-12 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 12 سال کے بعد وہ جو دوسرا والا دوست تھا اسلام آباد میں جو رہتا تھا, وہ کسی مقام سے کراچی آیا. مثال دے رہا ہوں, شہروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں, یہ واقعہ میں نے پڑھا. تو وہ جب اس کے پاس آیا نا تو اس نے اس کے دفتر میں آیا تو اس نے اس کو سلام بھی نہیں دیا, اس کو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. کہا میری پہلے بات سن لو, پھر تمہیں جو میرے ساتھ کرنا ہو کر لینا. اب بولو کیا کرنا ہے, اتنی زیادتی کی, اب کیا بات کرنے آیا؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ جب ہمارا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تھا کچھ مہینوں پہلے, بڑے ارمانوں کے بعد, بڑے سالوں کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. ہاں مجھے پتا ہے تمہارے یہاں بیٹا ہوا تھا, بہت سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ جس دن تم نے میرے گھر آنا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا. میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا, میرے گھر والے اندر کمرے میں چیخو پکار کر رہے تھے, رو رہے تھے, آہو فغاں تھی. مگر مجھے ٹینشن یہ تھی میرے دوست کہ تمہیں بڑا شوق تھا چھٹیوں پہ جانے کا, اگر میں تمہیں وہ غم بتاتا تو تم بھی ساری چھٹیاں کینسل کرتے, تم بھی میرے غم میں شریک ہو جاتے. بڑی مشکل سے تم نکلے تھے, اتنا خرچہ کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ اپنا غم اپنے پاس رکھوں اور تمہیں کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں تاکہ تمہارے یہ دن خراب نہ ہو. اب بتائیے اس پہلے دوست کا کیا حال ہوا ہوگا جو 12 سال تک اپنے دوست کو برا بھلا کہتا رہا, اس کے بارے میں برا سوچتا. ہم کبھی تو پازیٹیو سوچ لیں, کبھی تو سامنے والے سے وضاحت تو لے لیں, پوچھ تو لیں کہ ایسا کیوں تھا, آپ کیوں نہیں مسکرائے تھے,
آپ نے کیوں مجھے پراپر جواب نہیں دیا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی، خدا کے واسطے یہ نا اتفاقیاں ختم کریں، یہ بدگمانیاں ختم کریں، پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر کے، یہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ پتہ ہے قرآن پاک ہمارے بارے میں، مسلمانوں سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن کہتا ہے آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی۔ یہ میرا شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ ہم ایک مٹھی نہ بنے، ہم مسلمان بکھرے رہیں، ہم لڑتے رہیں، ہم دور رہیں، ہم گروہوں میں بٹ جائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، خاندان کے نام پر، قوم کے نام پر الگ الگ ہو گئے، کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں رہا۔ نہ کریں ایسا، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں جو ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، اب بھی وہ قبیلے کے لوگ ہیں، اوس اور خزرج، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی ہے انہوں نے بھی ان قبیلوں کے نام سنے ہوں گے۔ یہ دو بڑے جنگجو قبیلے تھے۔ پہلے تو ان میں بڑا اتفاق تھا، پھر ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوئی اور اتنی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے آخری لڑائی ہوئی جنگ بعاث۔ یہ اتنی ہولناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اوس اور خزرج کے تقریباً دونوں طرف کے بڑے بڑے نامور جرنیل، سپہ سالار مارے گئے۔ یعنی یہ قوم قبیلے کمزور ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ لوگ ایمان لائے اور ایمان کی برکت سے یہ مل کر رہنے لگے۔ اتفاق کی برکت کیا ملی کہ ان کو انصار کا لقب مل گیا۔ یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی پاک کو ویلکم کیا اور میرے آقا مدینے میں سکونت اختیار کر گئے۔ اوس و خزرج یہ مل کر رہنے لگے، مگر اب شیطان کو کب یہ منظور تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ یہ اوس و خزرج جو تھے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی محبت کے ساتھ، تو ایک غیر مسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا یہی دو قبیلے جو خون کے پیاسے تھے اب بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، ایک بندے کو کہا جاؤ پرانی جنگوں کی باتیں ان کے سامنے کرو۔ ان دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف نظمیں لکھی ہوئی تھی، جنگ میں اشعار بھی لکھے جاتے تھے، کہا ان کو جا کے یہ سناؤ۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر دونوں قبیلوں کے سامنے پرانے اشعار، لڑائی والے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ شیطان نے دونوں کے دلوں میں پھر وہ جذبات ابھارے، تلواریں نکل آئیں، جنگ کی تیاری ہو گئی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پہنچے اور آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سن کر دونوں قبیلے سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چال تھی، غیر مسلموں کی سازش تھی۔ دونوں قبیلوں نے پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس موقع پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور سبحان اللہ، سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے تحت اللہ پاک نے آپس میں محبت رکھنے کا حکم دیا، آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا، کیونکہ آپس کے اختلاف میں ہلاکت و بربادی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اپنی خواہشات اور مختلف آراز کے پیچھے چلتے ہوئے اختلافات میں مت پڑو، بلکہ دین میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ اس آیت کے تحت جو اللہ کی رسی کو فرمایا گیا نا، یہ رسی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس رسی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی آقا کا دامن تھام لو۔ نبی پاک نے تو دوستی کرائی تھی نا۔ اور سبحان اللہ، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصل، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو جن لوگوں نے پیارے آقا کے دامن رحمت کو تھام لیا تو انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت اپنے فارسی کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ نرفتم راہ بینایاں فتادم در چہے عصیاں دیاں اے حبل رحمانم
اغثنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں عقل مندوں کی راہ نہ چلا، گناہوں کے گڑھے میں جا گرا، اے رحمان کی مضبوط رسی، اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری مدد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامنا گویا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ ایک اور جگہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس کے تفرقے سے بچنا ہے، ہمیں آپس کی نفرتوں سے بچنا ہے۔ عاشقان رسول مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھٹا نہ کیا کرو، رشتہ داریاں نہ توڑ دیا کرو، دوستیاں ختم نہ کیا کرو، مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھا کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، ہم سارے انسان ہیں، اور انسان یہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کہ ہم آپس کے جو تعلقات ہیں نا وہ ہم ادلے بدلے میں رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بلایا تو میں ایسے بلاؤں گا، اس نے مجھ سے مسکرا کر ملا تو میں ملوں گا، اس نے تحفہ دیا تو میں تحفہ دوں، ادلا بدلا ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی مجھے مسکرا کر ملے نہ ملے، کوئی میری طبیعت پوچھے نہ پوچھے، کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی کہ عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ہاتھ پکڑنے والے بنے، دشمن نہ بنے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں آخری بات۔ ویسے تو اس بیان پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں ایک اور بات کر لوں کہ آپس میں پیار کیسے بڑھے، محبت کیسے بڑھے۔ آج بیان کے بعد ہم کیا ایسا کام شروع کر دیں کہ چلیں دلوں سے نفرتیں دور ہوں۔ تو آئیے، محبت بڑھانے والے آقا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور سبحان اللہ، آقا فرماتے کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو آپس میں محبت کو بڑھاتی ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ملیں، سلام کریں، جس کو جانتے نہیں جانتے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ یہ محبتیں بڑھائے گی۔ اسی طرح مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ بھی محبت اور اخوت کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ یعنی دل میں چھپا ہوا جذبہ